سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. کفار جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کے آئیں گے یا برزخ اور آخرت کے بارے میں جو باتیں آپ ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمارے لوگ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ مر جائیں، مر کے زندہ ہوں، ہمیں آ کے بتائیں گے تو پھر ہم وہ باتیں مان لیں گے اور آپ کے دعووں کی تصدیق کریں گے. تو قرآن مجید کے 8ویں پارے کی پہلی آیات مبارکہ میں بالکل شروع میں اللہ نے فرمایا یہ تو دعوے جہالت پر مبنی ہے. یہ تو جہالت ہے نا کہ آپ کہیں کہ یہ سارا کچھ پہلے ہمیں کر کے دکھایا جائے. دیکھیں نا، برزخ اگر واضح کر دی جائے، قیامت پہلے ہی دکھا دی جائے تو پھر وہ قیامت تو نہ رہی. کہتے ہیں جی ہمیں پہلے دکھاؤ، کوئی مار کے آئے ہمیں آ کے بتائے تو پھر وہ دوسرا جہان کیسے رہا. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ جہالت ہے اور نہ ماننے کے تمہارے بہانے ہیں. آپ غور فرمائیں نا کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے جو شخص رہتا ہے وہ کچھ بتانے کے قابل ہوتا ہے باہر آ کے؟ ایک جہان میں وہ رہا ہے نا، اس نے وقت گزارا ہے. تو یہ ان کا بالکل باطل اور جھوٹا دعویٰ تھا. اللہ کریم نے اسے جہالت قرار دیا ہے اور ہیلہ بازی قرار دیا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں. تو بھئی جب کھل کے آ جاتی ہیں نا چیزیں تو پھر عذاب بھی ساتھ آتا ہے. پھر کوئی اگر نہیں مانتا تو اسے سزا بھی فوراً ملتی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. آیت نمبر 113 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا ہے. شیطان انسان، یہ قرآن مجید نے جملے استعمال فرمایا ہر نبی کے لیے اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا ہے جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں، اچھی اچھی باتیں القاء کرتے ہیں. ذہن اور دلوں میں اچھی اچھی باتیں چھوڑتے ہیں، اچھی اچھی باتیں، حالانکہ ہوتے وہ دشمن ہیں، ہوتے وہ شیطان ہیں. مزید فرمایا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیں. وہ خود لوگوں کو یہ بہانے سکھاتے ہیں اور خوشنما باتیں. آج بھی بہت سارے لوگ انسانی روپ میں آ کر کے لوگوں کو مختلف قسم کی باتیں بتلا کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بات انسان کی نہیں دیکھنی، سامنے والا کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں ہم نے دیکھنا. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ رب کیا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں. اللہ رسول کے فرمان کی روشنی میں جو شخص بات کرے گا اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. آیت نمبر 118 سے لے کر 119 میں فرمایا کہ جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ اور جس پر نام لے لیا جائے اسے کھا لو. اور فرمایا کہ یہ جو حرام جانور ہے ان کی تفصیل ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ہاں حالت اضطراری میں ایسی حالت آ جائے کہ اب مر جاؤ گے بغیر مردار کھائے تو اب تمہارے لیے وہ کھانا جائز ہو جائے گا. یہ جو مردار اور حرام ہوتا ہے یہ صرف اس وقت جائز ہوتا ہے جب بندہ مر رہا ہو. لیکن انسان بالکل تندرست ہو اور بالکل وہ ٹھیک ٹھاک ہو پھر بھی حرام کھائے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے. یہ تو مرنے لگے کچھ نہ ملے تو تب اس کے لیے جائز ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ظاہری گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو اور جو تمہارے باطن کے عیب ہیں نا، اندر کے چھپے جن کا کسی کو پتہ نہیں، وہ بھی چھوڑ دو. چھوڑ دو یہ عیب. مطلب ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ کی طبیعت خراب ہے تو گوشت چھوڑ دو، تو ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ دیکھیں کہ مجھے بخار ہے تو آپ گوشت چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، میرے وجود پر زخم ہے تو آپ گوشت چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ظاہری تندرستی تب ہوگی جب باطن میں آپ پرہیز کریں گے. تو رب فرماتا ہے مجھے تو پتہ ہے نا کہ تم کیوں الجھے ہوئے ہو. ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو. اور جو گناہ نہیں چھوڑے گا تو جو کرے گا پھر اس کی سزا بھی پائے گا.
آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ وہ شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ جو مسلسل گمراہی میں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جو ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے اور جو گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے، ان میں بڑا فرق ہے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا ہے، اور وہ وہاں فریب کاری کریں اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پر پڑے۔ انوکھی بات ہے ذرا۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے سردار کچھ ایسے بنائے ہیں کہ جو مجرم قسم کے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے پہلے جرم بڑے کیے تھے تو اللہ نے سزا دینے کے لیے انہیں سردار بنا دیا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا وبال ان پر پڑے گا، قوموں کا، اور وہ تباہ ہو جائیں گے۔ وہ کہتے پھرتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے، حالانکہ یہ اللہ نے انہیں سزا دی ہے۔ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو کہا گیا نا کہ فیصلہ کرو، منصف بنایا گیا، دو لوگوں کے درمیان اسے عدل کرنے کے لیے کہا گیا، فرمایا اسے تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ کوئی آسان کام ہے فیصلے کرنا، عدل کرنا، لیکن یہاں بڑا شوق ہے، آپ کسی کو بھی اٹھ کے کہیں آ تجھے سیاست میں داخل کرائیں، ہر تیسرے آدمی کو، تو سب تیار ہیں، بالکل تیار بیٹھے ہیں، کسی کو کسی جگہ بھی آپ الیکشن میں اتار سکتے ہیں، ریڈی ہیں لوگ۔ لیکن فرمایا کہ مجرموں کو بعض جگہ پہ ہم نے سردار بنایا تاکہ ان پر بہت ساری چیزوں کا وبال۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ 8واں سپارہ ہے، یہ سورہ انعام پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نمبر 124 ہے، اور اس آیت کی اینک لگا کے پھر آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑے مجرم دنیا میں حکمران بنے ہوئے ہیں۔ یہ اینک لگا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 125 میں فرمایا جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اسی کی مثل دیا جائے جس طرح کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ہم پہ بھی وہی آئے، ہمارے پاس بھی فرشتہ آئے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو رب فرماتا ہے یہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے نا کہ اس نے اپنے رسولوں کو کیا دینا ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں وہی چیز ہمیں بھی نظر آئے گی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ رب کریم کو زیادہ پتہ ہے۔ آیت نمبر 126 کے اندر فرمایا سو اللہ جس کو ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی مقدر فرماتا ہے یا فرمانا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو قبول حق کے لیے گھٹا ہوا اور تنگ کر دیتا ہے۔ جب لوگ گناہ کرتے ہیں نا تو ان پر ہدایت کے راستے بند ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، قرآن مجید نے ایک جگہ پہ کہا کہ اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب گناہ زیادہ انسان کرتا ہے تو اسے بڑی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند فرماتا ہے، اور جب انسان نیکیاں کرتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں رحمت والے فیصلے فرماتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کال پڑھ رہا تھا، کسی نے ان سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں رب کو کوئی نیکی پسند آ گئی تھی تو اس نے مجھے ماں باپ بھی بڑے شانوں والے دیے، استاد بھی بڑے شاندار دیے، اور پھر رب نے میری غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات بھی کرا دی۔ تو جب آپ کو نیکی کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو اچھے اچھے رستے ہدایت کے عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 130 میں فرمایا اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ظالم پر ظالم بھی مسلط ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ظالم پر جب آنکھیں کھلتی ہیں تو انہیں سمجھ آتی ہے اوہو یہ تو مجھ سے بھی بڑا ظالم ہے، تو مل جاتے ہیں۔ اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آیت نمبر 131 اور 32 میں اتمام حجت کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، خود کہیں گے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا،
اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ گواہی اس وجہ سے دی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا پہلے اللہ ان سے گواہی طلب کرے گا کہ رسول آئے، تمہیں ڈرایا، وہ مانیں گے، اور قرآن یہ فرماتا ہے کہ اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 137 میں مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر ہے۔ جو فصل اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور جو مویشی اللہ پیدا فرماتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے، بلکہ بتوں کے حصے کو ضروری اور مقدس سمجھتے۔ اسی طرح اولاد کو قتل کرنا بھی مشرکین کی جہالت ہے۔ آیت نمبر 140 اور 141 میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار و مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے جانوروں اور اپنے کھیتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو ان آیات میں اللہ نے فرمایا 3 حصوں میں انہوں نے بانٹ دیا تھا۔ وہ مویشی اور کھیت جن کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ان سے نفع اٹھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ان کے باطل معبودوں اور بتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ان کو وہی شخص کھا سکتا ہے جس کو ہم کھلانا چاہیں، اور ان کو صرف وہی مرد کھا سکتے ہیں جو بتوں کی خدمت پر مامور ہوں۔ ایک پورا وہ ماحول بناتے تھے کہ یہ صرف وہ کھائیں گے جو بت خانے کے محافظ ہیں، اور کوئی نہیں کھا سکتے، عورتیں بھی نہیں کھا سکتی تھیں۔ اسی طرح بعض مویشیوں کو بتوں کے لیے خاص کر کے ان پر سوار ہونا اور سامان لادنا انہوں نے حرام کر دیا تھا کہ یہ جی ہمارے بت کے نام کا جانور ہے، نہ اس پر سامان رکھنا ہے اور نہ ہم نے اس کو کھانا ہے۔ اور بعض جانوروں پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے، یعنی ان کو بتوں کے نام پہ ذبح کر کے ان کا استعمال ممنوع قرار دیتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ ان کی خود ساختہ باتیں۔ ہمارے اندر یہاں فرق کرنا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم کوئی جانور کسی مخصوص کام کے لیے مخصوص کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کو صرف اس کا اصحال ثواب ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ولیمے کے لیے بکرا رکھا ہوا ہے، عقیقے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہاں کچھ باتیں غلط ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں خواتین جو ہیں وہ 11 بیبیوں کی کہانی پڑھواتی ہیں، اور پھر وہ کچھ لڈو منگواتی ہیں، اور جب اس پر ختم دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مرد نے نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ویسے اس کو یہ جواب دیا تھا، میں نے کہا کہ بیویوں کو بتاؤ کہ لڈو مرد نے نہیں کھانے، حالانکہ بنائے مرد نے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بیوقوفی کی بات ہے کہ جس نے بنائے ہیں وہ نہیں کھا سکتا۔ تو یہ اس قسم کی لایانی بے معنی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ عورتوں کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ تو وہ کسی کا معجزہ پڑھوا سکتی ہیں، نہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھا سکتی ہیں۔ انہوں نے جب بھی پڑھانی ہے سورہ یاسین پڑھوانی ہے، سورہ رحمان پڑھوانی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرانی ہے، سورہ بقرہ پڑھانی ہے، قرآن مجید کو پڑھانا ہے۔ اور بڑا دل کرے کہ قرآن مجید کے بعد بھی ہم نے کچھ پڑھانا ہے تو پھر وہ میرے رسول اللہ پہ درود پاک پڑھوائیں، پھر نبی کریم کی ذات پر درود شریف پڑھائیں۔ آیت نمبر 142 سے لے کر 147 میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں، کھیتوں، جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو کھاؤ پر اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے، عشر، کھیت کا عشر ہوتا ہے، فرمایا اس کو بھی ادا کرو، اور اسی میں حلال جانوروں کی اقسام بھی بیان فرمائیں، اور اس کے بعد ان قطعی حرام چیزوں کا بیان کیا جو پہلے بھی آ چکا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ناخنوں والے جانوروں اور گائے اور بکری کی چربی کو ان پر حرام قرار دیا گیا تھا، انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کیا۔ فرمایا بعض لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان پر بعض چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ جو رب کریم کی زمین پر اللہ کی رضا کے مطابق چلتے ہیں اللہ انہیں بڑی آسانی عطا فرماتا ہے۔ آپ یقین کریں کبھی جب ہم پڑھتے ہیں نا پرانی قوموں کے حالات اور ان کے معاملات اور پھر امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی آسان دین عطا فرمایا، بڑی آسان شریعت اور بڑا میٹھا اور ٹھنڈا طریقہ دین پر عمل کرنے کا۔ ہم بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، بڑا سونا بڑا ٹھنڈا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں اس پر پورے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آیت نمبر 149 میں فرمایا کہ ہر دور کے منکرین جو انکار کرنے والے تھے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر پاتے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے. یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے نا جی، تو یہ ایک نفسیاتی، اس کا بیان اللہ کریم نے یہاں ان آیات مقدسہ میں فرمایا. در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے. مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے. اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے رستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو پھر کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس کا حکم نہ مانے. لیکن اب مشیت اور ہوتی ہے، رضا اور ہوتی ہے. اللہ کی یہ رضا نہیں کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں، لیکن اس نے قانون بنایا ہے اگر تم نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں. تو یہ رضا نہیں، یہ اللہ کی مشیت. تو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی لوگوں کو، اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ ظلم کریں، لیکن اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو اب انہیں سزا بھی ملے گی. تو یہ شخص نہ کوئی کہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے معاذ اللہ. یہ بہت سارے لوگ بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں. ایک دفعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی کے باغ سے روز پھل توڑ کے کھا جایا کرتا تھا. تو مالک بڑا سیدھا سادہ تھا، تو مالک اس کو کہتا کہ بھئی تو روز میرے باغ سے پھل توڑ کے کھاتا ہے. تو وہ کہتا باغ بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، اور میں بندہ بھی اللہ کا ہوں. وہ چپ کر جاتا، سادہ آدمی تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا نہیں آ کے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کل میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا. ایک بندے نے مجھے کہا تجھے قسم ہو اللہ کی جو جیب میں ہے سارا کچھ دے دے. اور میں نے کہا نہیں دینا چاہیے. تو وہ مجھے مشورہ دینے لگا، کہنے لگا حضرت جی اس نے اللہ کی قسم دی تھی. تو میں نے کہا مکان کتنے مرلے کا تیرا؟ کہنے لگا ہے 10 مرلے کا. کتنے کا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے 60-70 لاکھ کا ہوگا. میں نے کہا ایک بندہ بلاؤں تجھے قسم دے تو اس کے نام رجسٹری کر دینا. کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا یہ کیسی کچی بات ہے کہ 500-700 کے لیے تجھے یاد ہے کہ یہ جائز ہے. لیکن وہ میرے دادا جی ایک بات کہا کرتے تھے، وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے تو دیہات کی مثالیں کئی دفعہ بڑی یاد رہ جاتی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ دودھ میں اور لسی میں مکھی گر جائے تو عورتیں اسے پھینک دیتی ہیں، لیکن اگر مکھن میں گر جائے نا تو پھر اس کو پھینکتی نہیں بلکہ مکھی نکال لیتی، کیونکہ گھی مہنگا ہوتا ہے نا تو لسی سستی ہوتی ہے. تو آپ چیزوں کو سمجھیں کہ ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے. وہ بندہ بھی کہتا کہ جناب یہ پھل بھی اللہ کے تو باغ بھی اللہ کا تو میں بندہ بھی اللہ کا. بھولا آدمی تھا بیچارہ چپ کر جاتا، کہتا تو ٹھیک ہے نا کی پنجابی چاکی دا سی لبی شے خدا دی نہ تیلے دی، ختم ہو گئی بات. حالانکہ وہ کسی کی ہوتی ہے، تیلے پا دے کیوں نہیں ہوتی جی، وہ کسی دی حیثیت دے تانڈی کی ہے نا. لیکن بس ہمارا ذوق بن جاتا ہے کہ قابو آ گئی ہے تو قابو کرو معاذ اللہ. تو وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا. تو ایک دن اس نے نا اپنے ایک شہر کے عالم سے بات کی. اس نے کہا کہ جناب وہ میرے ساتھ تو بڑی مصیبت بن گئی ہے، وہ روز پھل توڑ کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے زمین بھی اللہ کی، باغ بھی اللہ کا، کھانے والا بندہ بھی اللہ کا. تو عالم کہنے لگے میں بھی تمہیں نسخہ دیتا ہوں، کل اس پہ استعمال کرنا. میں کہا ٹھیک ہے جی. وہ وقت پہ آ گیا باغ کا مالک. تو جب وہ آیا نا پھل توڑنے، اس نے پھل بڑے سیر ہو کے کھائے. اس نے کھانے کا موقع دیا. جب وہ فارغ ہو گیا اس نے اس کو رسی کے ساتھ درخت کے ساتھ باندھ لیا اور ڈنڈا پکڑ لیا. اور جب مارنے لگا تو کہنے لگا یہ کیا؟ کہنے لگا یہ چھڑی کی توفیق بھی اللہ کی، رسا بھی اللہ کا، باندھنے والا بندہ بھی اللہ کا. اب تجھے جو پھینٹی لگے گی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لگے گی معاذ اللہ. اب تو کھا. وہ کہنے لگا معاف کر دو، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں جی مشیت جی اللہ کی، اللہ نہ کرتا معاذ اللہ تو ہم. تو یہ ایک نفسیاتی جھوٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، آپ اس پر غور فرمائیں. تو یہاں بہت سارے لوگ یہ ظلم کرتے ہیں اور دین کی حدوں کو پامال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 152 سے لے کر 161 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غالباً 9 باتوں کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تیسرے نمبر پہ فرمایا تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا. اب تو بڑے بڑے لوگ عالم فاضل ہو کے کہتے ہیں بچے تھوڑے پیدا کرو.
حالانکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرنا جو محبت زیادہ کرنے والی ہو اور بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو۔ تو یہاں معیار کیا ہے؟ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، اور فرمایا ظاہری اور چھپی ہوئی ہر قسم کی فحاشی سے بچو، اور نمبر 5 پہ فرمایا قتل ناحق نہ کرو، نمبر 6 پہ فرمایا یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نمبر 7 فرمایا لین دین میں ناپ تول پورا کرو، 8 پہ فرمایا بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اور نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری بھی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 چیزوں کو بیان کیا، اور سمجھ لیں یہ خلاصہ بیان کیا میرے رب کریم نے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، گروہ بندی چھوڑ کر اسی راستے کی پیروی کرو، اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھو، اور جو لوگ ایمان لانے کے لیے نشانیاں طلب کرتے ہیں ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے، قرآن نے بتایا کہ جس دن عالم غیب کی نشانیاں آئیں گی تو پھر ان منکرین کے لیے ایمان لانا بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ جو دیکھ کر کلمہ پڑھے گا فرعون کی طرح، اس کا کلمہ پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو قابل قبول تب ہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ تو بغیر دیکھے ایمان لے آ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے رسول جنہوں نے دین کو گروہوں میں بانٹ دیا ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہوں نے بانٹ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، یہودیوں نے عیسائیوں نے تقسیم کر دیا۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت ایمان، روح ایمان اور مسلمانوں کے مقصد حیات کو بیان فرمایا۔ یہ آیت پورے دین کا لب لباب ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل، صدقات، خیرات، عبادات، ان سب کا نچوڑ ہے۔ فرمایا کل اے محبوب فرما دے، جو بڑی پیاری باتیں تھیں وہ اللہ نے محبوب سے کل کہہ کے سنی ہے۔ کہا محبوب ذرا کہو کیا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔